ہم اپنی بات چیت کو وہیں سے شروع کرتے ہیں. اور صبر دشمن کی چالوں کے لیے ڈھال ہے. ظلم کے بدلے کے لیے صبر سب سے بہتر ہے. صبر ہی کی وجہ سے مغفرت کا سوال کیا جا سکتا ہے اور یہ ہمت والا کام ہے. وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. اور جو صبر کرے اور معاف کر دے یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے. یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 43 ہے. اور مجھے ہمیشہ حیرت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جیسے آج کے والدین اپنی اولاد کو تیار کرتے ہیں، ہم جب پلٹ کر دیکھتے ہیں حضرت لقمان کو جو اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور جو مصیبت تمہیں پہنچے اس پر صبر کرو. إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یقیناً یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ والدین اپنے بچوں کے لیے دسترخوان پر ٹیبل پر 10 کھانے رکھتے ہیں اور وہ اس کے باوجود ناراض رہتے ہیں. بھلا بچے کی پسند کا ہر فیلڈ میں خیال رکھنا یہی اس کی زندگی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. اب دیکھیں، جب کھانا اس کی پسند سے ہے، پہننا اس کی پسند سے ہے، جب دوسرے کام جتنے بھی اس نے کرنے ہیں اس کی پسند سے ہیں، تو اسے کب خیال آئے گا کہ مجھے دوسروں کی پسند کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. وہ جیسے کسی نے کہا، کر کر کے منتیں تیری عادت بگاڑ دی، دانستہ ہم نے تجھ کو ستمگر بنا دیا. تو یہ جو ستمگر بنانے کا سلسلہ ہے، دراصل بیجا لاڈ پیار. کون سے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے کہتے ہیں مشکل حالات میں صبر کرنا ہے؟ اور آپ جانتے ہیں کہ تربیت تو ابتدائی دور سے ہوتی ہے نا. حالات کو فیس کرنا سکھاتے تھے ہمارے اسلاف. آج کون حالات کو فیس کرنا سکھاتا ہے؟ ایسے لگتا ہے پولٹری جنریشن جو ہے وہ بھی وہی عادتیں اڈاپٹ کر گئی. تو یہ صبر، ثبات، استقلال، تحمل، برداشت کتنے بڑے کام ہیں. اور ماں باپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اولاد کو یہ امور سکھائے جائیں، کیونکہ یہ صبر ہی ہے جس سے دنیا کے معاملات میں بھی مدد ملتی ہے، جنگوں میں فتح نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا جا سکتا ہے. اور صبر پر رب العزت نے کیسے تعریف کی، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ہم نے اسے صبر کرنے والا پایا. نعم العبد، کیا ہی اچھا بندہ. اِنَّهُ اواب، یقیناً وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا. اور صبر نہ کرنے پر خسارہ سورہ العصر میں سنایا گیا، کیونکہ صبر کرنا، صبر کی تلقین کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. پھر صبر جو ہے اعمال صالحہ کے ساتھ مربوط ہے. مثال کے طور پر نماز کے ساتھ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ساتھ مدد لو. صبر تقوی کے ساتھ بھی، جیسا کہ سورہ یوسف میں ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، یقیناً جو تقوی اختیار کرے، صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کا اجر، احسان کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا. یہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 ہے. صبر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہیں رحمت کے ساتھ اس کا تذکرہ ہے، کہیں یقین کے ساتھ، کہیں حق کے ساتھ. حدیث نبوی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ایک حدیث دیکھی، صبر صدمے کی ابتدا میں ہوتا ہے،
یہ صحیح بخاری کی 1283 نمبر روایت ہے۔ اور صبر کے وقت کیا کہیں؟ اللہ رب العزت نے اس بارے میں ہمیں گائیڈ لائن دی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہیں جب ان پر مصیبت آتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور بہت ہی پیاری حدیث ہے، سیدہ ام سلمہ کے پاس ان کے شوہر ابو سلمہ آئے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث سکھائی ہے، ایک دعا سکھائی ہے، جب بھی آپ پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، اس موقع پر یہ دعا کرو، انا للہ کے بعد اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہ مجھے میری مصیبت پر اجر عطا فرمائیے اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرمائیے۔ تو سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے سنا، یاد کر لیا، لیکن سوچا نہیں، اور ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ جب انتقال ہوا تو میں نے سوچا 8 بچے ہیں اور میری عمر یہاں تک کان پہنچی، غربت ہے۔ ابو سلمہ بہت اچھا شوہر تھا، بھلا اس کا بہترین بدل کیا ہو سکتا ہے؟ پھر کہتی ہیں کہ میرے پاس سیدنا ابو بکر کا رشتہ آیا، حضرت عمر نے رشتہ بھیجا، اور پھر بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پرپوز کیا۔ تو کہتی ہیں مجھے تب یقین آیا کہ اللہ تعالیٰ بہترین بدل عطا فرماتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین کرنا ہے۔ اس کے وعدوں پر یقین کرنے والے کے اندر صبر کا رنگ آ سکتا ہے۔ یہ صبر ہم سے مطلوب ہے، یہ صبر ہماری اس زندگی کے لیے بھی ناگزیر ہے اور آنے والی زندگی کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ یہ صبر ہے جس کی وجہ سے ہم اطاعت کے کام کر سکتے ہیں، یہ صبر ہے جس کی وجہ سے نافرمانیوں سے بچ سکتے ہیں، یہی صبر ہے جس کی وجہ سے مصیبت میں پرسکون رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بہترین صبر کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ اور امام زین العابدین کہتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی ندا کرے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ آج وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں۔ اور یہی بات ہے جو سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں فرمائی گئی، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صابروں کو ان کا پورا پورا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ صبر گناہوں کو مٹاتا ہے، یہ صبر انسان کو جزا فضا سے، گھبراہٹوں سے بچاتا ہے۔ اسی لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے نفس نے آپ کے لیے یہ بات بنائی ہے، فصبر جمیل، تو صبر ہی میرے لیے اچھا ہے کہ میں صبر جمیل کروں گا۔ اور حضرت عائشہ پر جب تہمت لگائی گئی تو انہیں حضرت یعقوب کا نام یاد نہیں آتا تھا، لیکن کہنے لگیں رسول اللہ کو جواب دیتے ہوئے کہ میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد نے کہی تھی، اور انہوں نے یہی الفاظ کہے تھے۔ تو یہ صبر جمیل ہے، اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنے والا مومن صبر چھوڑنے والے مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن لوگوں سے مل کر رہتا ہے اور ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے، اس کو اس مومن کی بنسبت زیادہ ثواب ملتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان کی ایذا پر صبر کرتا ہے۔ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے 4032 نمبر پر۔ صبر اعلیٰ درجے کی نیکی ہے۔ صبر کے بہت سے ثمرات ہیں۔ صبر کے نتیجے میں انسان کو کامیابی ملتی ہے، خسارے سے بچتا ہے، مغفرت اور اجر کثیر کا وعدہ ہے، جنت تک لے جانے والا راستہ ہے۔ یہی صبر ہے جو پیغمبروں سے مطلوب تھا اور یہی صبر ہم سے مطلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہم سب کو صبر والی زندگی نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے وعدوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی وعیدوں پر یقین نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کا رنگ نصیب فرما دے۔